بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پیچھے درس میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ اس درس سے ان کا تعلق تھا الامانۃ کنز. اسی درس میں جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کچھ باتیں، اور الامانۃ کنز پھر سے ایک بار یاد دہانی کے طور پر کہ یہ امانۃ کنز یعنی کہ امانت داری کا خزانہ ہے، یعنی کہ امانت داری خزانہ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے یا ایک راستہ ہے یا ایک سیڑھی ہے. اور اس میں پھر ایک بار میں کہ اس میں ایک لڑکے کی کہانی ہے جو کافی فقیر تھا. اس کا مطلب اس کے پاس سے پھر ایک فیاض یا سخی آدمی کا گزر ہوا تو اس نے اس سے کچھ چیز مانگی تو اس نے اس کو دیا. پھر لڑکے نے سخی آدمی کا شکریہ ادا کیا. پھر جب وہ آدمی جانے لگا تو اس کی پیسوں کی تھیلی وہاں پہ گر گئی. تو لڑکا آگے بڑھا اور اس تھیلی کو اٹھایا اور لے جا کے کہ اس فیاض یا سخی آدمی کو کیا ہے دے دیا اور کہا یہ آپ کے پیسہ گر گیا ہے. اس منظر اس کو دیکھ کر کے وہ کافی متاثر ہوا، کافی جو ہے مطلب وہ اس سے بہت زیادہ کافی زیادہ متاثر ہوا جو ہے وہ سخی آدمی اس بچے کے اس کام سے. تو اس نے اس کو ایک چیز آفر کی کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس اچھے کام کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں عطا کروں، یا یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی کام وغیرہ ڈھونڈوں جہاں تم کام کر کے جو ہے کچھ کما سکو. تو لڑکے کے سامنے یہ بات اس نے رکھی تو لڑکے نے کہا کہ کام کیا ہے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ پیسہ نہیں چاہیے، ہمارے لیے آپ کوئی کام ڈھونڈ دیجیے جہاں پر میں کام کروں گا. یہاں تک بات تھی. تو پھر درس جو بچا حصہ ہے اس کو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے یہاں تک میں نے کل والے درس میں یہاں تک بتایا تھا. کل والے درس میں کافی کچھ چیزیں تھیں یہاں بتانے کی، اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا تھا. تو یہاں پر ہے یہ جو پوچھ رہا ہے، یہاں پر یہ جو سخی آدمی ہے جو فیاض آدمی ہے پوچھ رہا ہے کہ اس بچے سے اتحبو کیا تم چاہتے ہو اے بنیا، یعنی کہ اے میرے بیٹے، ان تکون مکافاتک منی یہ کہ ہو میری جانب سے تمہارا بدلہ تمہاری امانت داری پر، یہ کہ میں تم کو عطا کروں نقوداً کچھ پیسے یا روپے، یا یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی کام پاؤں یا حاصل کروں. اجیدہ جو ہے وجدہ یجدو، اور یہ جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے. اصل میں کیا ہے یہ اوجدو اصل میں ہے وجدہ یوجدو. وجدہ کا مضارع کیا آئے گا یوجدو، متکلم کا کیا آئے گا اوجدو. اور یہ جو منصوب ہے کیونکہ یہاں کی یہ معطوف ہے اوتیہ فعل پر اور اوتیہ منصوب ہے ان کی وجہ سے تو یہ بھی منصوب رہے گا. لیکن یہ تعلیلات کی بحث میں یہ آیا ہوا ہے، اسی کی یہ مثال ہے کہ فعل مضارع کی جو ہے واو کو کب گرا دیا جاتا ہے، کن صورتوں میں کیا کیا شرطیں ہیں، کب یہ وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد ہے کہ او اجد لک عملا. یہاں تک ہم نے کیا ہے اس کو پڑھ لیا تھا، اور آج جو اس درس کا بچا حصہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھ کر کے ختم کریں. قالا یہاں بھی جو ہے صرف کی تعلیل کی جو ہے مثال یہاں بھی ہے. قالا اصل میں کیا تھا اس کو بھی پڑھ چکے ہو پہلے. اس بار کریں گے فقال الصبی. تو یہ جو سوال پوچھا تھا اس سخی آدمی نے، تو اس کے جواب میں الصبی یعنی کہ بچے نے اس کے جواب میں کہا العمل یا سیدی لکسب العیش خیر من نقود آخذها فتنفد سریعا وتبقى حاجتی. العمل یا سیدی، کام یا سیدی یہاں پر یہ حرف ندا ہے منادہ ہے، اس کو یہ جملہ معترضہ ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیر کے لیے اس کو یہاں پر اس کو الگ رکھ دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے ہم مفہوم کرتے ہیں تو کہے گا العمل لکسب العیش، یعنی کہ روزی. عیش مانے عیش و عیشن مانے زندگی گزارنا، عیش مراد یہاں روزی ہے. روزی کمانے کے لیے کام خیر بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے من نقود ان روپیوں سے یا ان پیسوں سے آخذها جن کو میں کیا ہے حاصل کروں. فتنفد سریعا، اور پھر کیا ہے یہ روپے یا پیسے ختم ہو جائیں جلدی سے. وتبقى حاجتی، اور پھر میری ضرورت ویسے کی ویسے کیا ہے باقی رہے. تو یہ لڑکے کا یہ جواب تھا. لڑکے نے کیا جواب دیا کہ یعنی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم یہ اور اس میں جو ہے العمل لکسب العیش. لکسب العیش یہ قسم مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہے لام حرف جر کا. لام حرف جر اور مجرور متعلق ہے العمل سے کیونکہ مصدر ہے. تو العمل لکسب العیش، اور یہ پھر یہ مبتدا ہو جائے گا. العمل لکسب العیش یہ مبتدا ہو جائے گا، عمل مصدر ہے تو یہ متعلق ہوگا اس مصدر سے. اس مبتدا کی خبر کہاں یہاں پر ہے خیر من نقود آخذها فتنفد سریعا وتبقى حاجتی.
تو یہاں پر کیا ہے خیر من نقود اور من نقود من خیر یہ ہے خبر ہے العمل کا اور خیر من نقود خیر یہاں پر کیا ہے مبتدا خیر خبر ہے اور اس میں تفضیل ہے اور کیا من حرف جر ہے نقود یہ کیا ہے موصوف ہے اور اس کے بعد ایک جملہ ہے آخذها ایک جملہ ہے اور یہ نکرہ کے بعد آیا ہوا ہے تو آخذها کیا ہے یہ صفت بنے گا فحرف عطف ہے تنفذ سریعا یہ دوسرا جملہ ہے جو کہ آخذها پر معطوف ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک تیسرا جملہ ہے جو کہ اپنے پہلے والے پر معطوف ہے تو اس طرح سے کئی جملے ہیں جو ایک دوسرے پر کیا ہے معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف بن رہے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ سارے تینوں کے تینوں جو جملے جو ہیں یہ کیا ہے معطوف علیہ اور معطوف ہو کر کے یعنی کہ اگر کریں تو کیا ہوگا آخذها یہ معطوف علیہ ہے اور وفا حرف عطف ہے تنفذ کیا ہے یہ معطوف ہے ساتھ میں معطوف علیہ ہے اور تبقى حاجتی یہ اس پر معطوف ہے تو اس طرح سے سارے جملے کیا ہو جائیں گے یہ صفت ہو جائیں گے نقود کی اور من نقود آخذها فتنفذ سریعا وتبقى حاجتی یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا یہ جار مجرور ہو جائے گا من نقود سے لے کر کے یہاں تک کہ پورا کا پورا جار مجرور ہو جائے گا اور جار مجرور فی کیا ہو جائے گی متعلق ہو جائے گا خیر کی اور پھر خیر اپنے متعلق سے مل کر کے یہ خبر ہو جائے گی العمل لکسب العیش کی یا سیدی یہ معترضہ ہے جملہ ندائیہ ہے معترضہ ہے جو کہ بیچ میں آیا ہوا ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے یہاں پر تو بچے نے کہا کہ روزی کمانے کے لیے کام کرنا زیادہ بہتر ہے ان پیسوں سے جن کو میں کیا ہے حاصل کروں پھر یہ کیا ہے جلدی سے ختم ہو جائیں اور میری زندگی کیا ہے اور میری ضرورت کیا ہے باقی رہ جائے تو یہ چیز کیا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ پیسے لے اور کیا ہے وہ پھر کھا پی کے اڑا کے ختم ہو جائیں اور پھر کہ ویسی ضرورت کی ضرورت ویسے کی ویسی باقی رہے تو اسی چیز کو ایک آ رہا ہے کہ العمل لکسب العیش روزی کمانے کے لیے کام کرنا زیادہ بہتر ہے ان پیسوں سے جن کو میں حاصل کروں اور پھر یہ ختم ہو جائیں اور میری ضرورت ویسے کہ ویسے کیا ہے باقی رہے فسر السریہ اجابته سر السر میں نے خوش کرنا فسر تو خوش کر دیا السریہ اس سخی آدمی کو اجابته اس کے جواب نے یعنی کہ اس بچے کے جواب نے کما سرت امانتہ جیسے کہ اس کو خوش کر دیا تھا اس فیاض آدمی سخی آدمی کو امانتہ اس بچے کی امانت داری نے تو معنی کیا ہو گیا کہ پھر اس کے جواب نے سخی آدمی کو خوش کر دیا جیسے کہ اس کی امانت داری نے اس کو کیا ہے خوش کر دیا تھا کاف یہاں پر جو ہے یہ کاف لگا ہوا ہے کاف حرف جر ہے اور ما یہ جو لگا ہوا ہے یہ ما بہت ساری قسموں کے لیے آتا ہے یہاں پر ما جو ہے یہ ما مصدری آیا ہوا ہے معنی کیا اس کا ہوا ہے کہ یہ اپنے بعد فعل کو مصدر بنا دے گا اور ما اپنے بعد کو مصدر بنائے گا تو سر فعل ہے سرت یہاں پر ہے سرت ہو سرت فعل ہے ہو کی ضمیر مفعول بہی ہے امانت ہو کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے اس کا فاعل ہے تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے جب اس پر ما آئے گا تو پورے جملے کو کیا ہے مصدر بنائے گا یہ جر کے محل میں ہوگا اور کاف حرف جر ہوگا اور پھر یہ جار مجرور ہو جائے گا جو کہ یہ سرہ کا متعلق سرہ فعل سے متعلق ہو جائے گا کس طرح مان ہو گیا وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا بِالْكِرَاءِ اور اس سخی یا فیاض آدمی نے اس کو اپنا لیا اس غلام کو یا اس بچے کو تلمیزن کیا طالب علم بطور طالب علم اس کو اپنا لیا یعنی کہ اس کو بنا لیا اس نے اس کو اپنے یہاں شاگرد بنا لیا وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا اور اس نے اس کو اپنا لیا بطور طالب علم کے اور یعنی کہ اس کو کیا ہے اپنے یہاں شاگرد بنا لیا اپنے یہاں طالب علم بنا لیا شاگرد بنا لیا بالکرائے کرائے یعنی کہ کرائے کے ذریعے سے یعنی کہ اس کو جو ہے کرایہ بھی دیتا تھا بالکرائے یعنی کہ کرایہ بھی دیتا تھا اس کو جو ہے وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا بالکرائے کرائے کے ذریعے سے یعنی کہ اس کے یہاں کچھ سیکھتا بھی تھا یہ جو بچہ ہے اس جو سخیہ فیاض آدمی ہے اس کے یہاں اس کی دکان میں کیا ہے کام کرتا تھا ساتھ میں سیکھتا بھی تھا اور وہ سخیہ فیاض آدمی اس کو کچھ دیتا بھی تھا اس کے بدلے میں ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ تھوڑا موڑا دیتے ہیں مطلب جیسے کوئی آدمی جاتا ہے کسی کے یہاں کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کام تو کرے گا ہی لیکن ساتھ میں اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے سیکھنا بھی ہے کسی جیسے کہ فرنیچر کی دکان ہے کہیں پر ایک آدمی ہے کچھ نہیں جانتا ہے فرنیچر بنانا لیکن کیا جاتا ہے فرنیچر کی دکان پر کچھ سالوں تک کام کرتا ہے اور وہاں رہ کر کے وہ سیکھتا ہے تو وہاں اس کو لیکن وہ جو مالک جو ہے اس کو کام بھی مطلب پیسے بھی اس پر دیتا ہے مطلب اس کو کرایہ بھی دیتا ہے تو یہ چیز ہے یہی مراد ہے وَأَخَذَهُ تِلْمِيذًا اور اس سخی آدمی نے اس کو کیا ہے شاگرد بنا لیا کرائے پر يَتَعَلَّمُ الْحِيَاكَةَ فِي مَحَاكَةٍ لَهُ اس حال جی
تلمیزن بالقراء یتعلم، اور اس حال میں جو کیا کرتا تھا، الحیا کا یعنی کہ بنائی کو سیکھتا تھا، فی محاکۃ لہو اس کے بنائی کی دکان میں. محاکتن جو ہے یہ اصل میں ہے محیکتن، تو یا متحرک ہے، معقول ساکن ہے، یا کی حرکت معقول کو دے دیا اور پھر اس کو کیا ہے فتح سے بدل دیا، جو کہ تعلیل صرف میں آ چکی ہے، تو محاکتن یہ بن گیا ہے. فی محاکۃ لہو الحیا کا، تو کرے اور اس کو کیا ہے، اور اس سخی یا فیاض آدمی نے اس طالب علم کو کیا ہے شاگرد بنا لیا کرائے پر. یتعلم الحیا کا تھا، جو طالب علم یہ بنائی کو سیکھتا تھا کہاں پر، فی محاکۃ لہو اس کی بنائی کے دکان میں یا بنائی کی جو جگہ ہے وہاں پر. وبعد سنین قلائل، اور چند سالوں کے بعد یعنی کہ کچھ سالوں کے بعد، قلیلتن یا قلیل کی جمع ہے قلائل یعنی کہ تھوڑا جس کے معنی میں ہوتا ہے. وبعد سنین قلائل، اور کچھ سالوں کے بعد، صار ذلک الصبی ہو وہ بچہ، صار ذلک الصبی من امہر العمال فی المصنع، صار ذلک الصبی وہ بچہ ہو گیا من امہر العمال ماہر ورکرز میں سے، یعنی کہ ماہر کامگار میں سے. عامل کی جمع عمال آتی ہے، اور ماہر یا ماہر ماہر ہونا، امہر بنے جو بہت زیادہ ماہر ہو، تو من امہر العمال کام کرنے والوں میں سے جو سب سے زیادہ ماہر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اس کا شمار ہونے لگا، یعنی کہ ان میں سے یہ ہو گیا. کہاں پر، فی المصنع ایک کارخانے میں. المصنع جو ہے یا تو مراد یہ اپنا بھی محاکہ یعنی کہ اس کی جو دکان ہے اس کو مراد لے رہا ہوگا، یا یہ کہ یا کوئی اور مصنع کارخانہ ہوگا وہاں پر. وہ اکثر ہی مراتباً، اور ان کام امہر العمال اور ان عاملوں میں سے سب سے زیادہ یعنی کہ سب سے زیادہ تنخواہ والا ہو گیا. تو پھر سے ایک بار اس کا مفہوم کرتے ہیں، یہاں سے جو ہے شروع کرتے ہیں. وہ بعد سنین قلائل، اور چند سالوں کے بعد یہ بچہ ہو گیا من امہر العمال ماہر کامگاروں میں سے، فی المصنع فیکٹری کے اندر. وہ اکثر ہی راتباً، اور زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والوں میں سے. وہ اکثرہم ای وہ اکثر العمال راتباً، اور عاملوں میں سب سے زیادہ تنخواہ یا سب سے زیادہ سیلری کمانے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ اکثر جو ہے اس کا عطف ہے امہر پر، جو امہر العمال ہے تو یہاں پر ہے اے وَأَكْثَرِهِمْ وَأَكْثَرِ الْعُمَّالِ رَاتِبًا، یہاں پر اصل عبارت ہوتی ہے وَأَكْثَرِهِمْ رَاتِبًا اے وَأَكْثَرِ الْعُمَّالِ رَاتِبًا، تو اس کا عطف کیا ہے، امہر العمال پر ہے. تو پھر سے ایک بار کہہ رہے ہیں کہ اور چند سالوں کے بعد وہ بچہ ہو گیا ماہر کامگاروں میں سے فیکٹری کے اندر. وہ اکثر ہی راتباً، اور زیادہ تنخواہ پانے والے کامگاروں میں سے. یہاں پر جو ہے وہ اکثر ہی راتباً، یہ راتباً یہاں پر کیا ہے، یہ تمیز ہے، جو کہ اکثر ہی جو ہے اس کے اندر ایک ابہام ہے، اس کو کیا ہے یہ دور کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں تمیز نسبت یا تمیز جملہ. تمیز نسبت یعنی کہ کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کی گئی ہے لیکن اس نسبت میں ان کو تھوڑا غموز ہے، یعنی کہ اکثر کی نسبت کیا ہے ان کی طرف کی گئی ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ کس اعتبار سے سب سے زیادہ، تنخواہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ. تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں تمیز، یعنی کہ تمیز نسبت. زیادہ اس کو ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے، یہ بات آگے آئے کہ جو ہے 9 یا 4 جماعت میں وہاں پر تمیز کی بحث میں کہ تمیز کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کہ تمیز مفرد ہوتی ہے، کہ تمیز نسبت ہوتی ہے. تمیز مفرد جو کسی مفرد کلمہ کے بعد آتی ہے، اور تمیز نسبت جو کہ کسی جملے کے بعد آتی ہے، کسی اسناد کے بعد آتی ہے، یعنی کسی نسبت کے بعد آتی ہے، یعنی کسی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کلمے کی طرف کر دی جائے. تو کہہ رہے کہ بعد سنین قلائل، اور قلائل یہاں پر آیا ہوا ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، اس لیے کیا ہے یہ بعد مضاف ہے، سنین مضاف الیہ ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے اس کا اعراب یا کے ساتھ آیا ہوا ہے. قلائل کیا ہے، سنین کی صفت ہے، تو اس کو مجرور ہونا چاہیے لیکن یہ مجرور نہیں ہے، غیر منصرف ہے. مگر مجرور تو ہے لیکن مجرور ہے کس حرف کے ذریعے، کس حرکت کے ذریعے سے، فتح کے ذریعے سے، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں فتح ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہے یہ فتح ہے. تو بعد سنین قلائل، اور یہ ظرف ہے. صار ذلك الصبی، ذلك الصبی یہ سارا کا اسم ہے، اس میں اشارہ اور مشارہ لے ہو کر کے. من امہر العمال، اور من امہر العمال فی المصنع واکثرہم راتبا، اور یا من حرف جر ہے، امہر العمال مضاف مضاف الیہ ہے، فی المصنع کیا ہے جار مجرور متعلق ہے امہر سے، واکثرہم راتبا، اور یہ معطوف ہے امہر العمال پر. تو اس طرح سے یہ من امہر العمال فی المصنع واکثرہم راتبا، یہ پورا کیا ہو جائے گا، جار مجرور ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا
اسے ہم محذوب سے جو کہ سارا کی خبر ہو جائے گی، ای کائنن سار ذلک العمال کائنن یا معدودن، یا جو بھی یہاں پر مان لیں گے کہ یہ اس بچے کا جو ہے ہونے لگا، یہ بچے کو شمار کیا جانے لگا یعنی کہ مشہور یا ماہر ترین کامگاروں میں سے، یعنی فیکٹری کے اندر ماہر ترین کامگاروں میں سے، اور ان کامگاروں میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والوں میں سے۔ وَأَخِيرًا اور آخر میں تولی ریاست الامر کلہ، یہ کیا ہے پورے کے پورے کام کا جو ہے رئیس یا کہ پریسیڈنٹ یا کہ اس کا جو ہے مطلب سردار بن گیا۔ آخر میں جو ہے تولی مانے کیا ہے والی بننا، تو یہ کہ تولی ریاست الامر کلہ پورے کے پورے کام کی جو سرداری ہے اس کا یہ ہیڈ بن گیا۔ تولی ریاست العمل کلہ پورے کام کا جو ہے یعنی کہ فیکٹری کے اندر جتنے بھی سارے کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کا یہ کیا ہے ہیڈ بن گیا، یا کمپنی میں جو تک CEO بن گیا، یا جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بسبب مہارت ہی، کیوں بن گیا یہ، کس وجہ سے؟ بسبب مہارت ہی، اپنی مہارت کی وجہ سے، وہ اخلاص ہی اور اپنی اخلاص کی وجہ سے، وہ امانت ہی اور اپنی امانت داری کی وجہ سے۔ یہ تین کام اس کے اندر تھے، یعنی کہ ماہر تھا اپنے کام میں، اپنے فن میں یعنی کہ ماہر تھا، اور کام کرنے میں بالکل مخلص تھا، محنت سے کام کرتا تھا، وہ امانت ہی اور یہ امانت دار تھا، اس کے اندر امانت داری تھی اور کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ تو ان سارے اوصاف کی وجہ سے کیا ہے یہ پورے کے پورے کیا ہے جتنے کام وہاں چل رہے تھے سارے کام کا یہ کیا ہے ہیڈ بن گیا، دیکھنے والا نگراں بن گیا۔ وعاش فی خفض من العیش ورغد اور اس نے زندگی گزاری فی خفض مانے کیا ہے خوش اچھی زندگی جو ہے، فی خفض کہنے کہ باب کرما سے آتا ہے، مصدر ہے خفض العیش یعنی کہ اچھی زندگی کا ہونا، زندگی کا اچھا ہونا، خوشگوار ہونا۔ تو اور اس نے کیا ہے ایک خوشگوار اور لذیذ یعنی رغد جو ہے یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ لذیذ، یا اگر دوسری کہیں جگہ پر آتا ہے، لیکن یہاں پر لذیذ معنی نہیں مراد ہے، زندگی کا تعلق سے اگر اس کا معنی لیں گے تو مطلب اور وہ اس نے زندگی گزاری یا وہ زندگی گزارنے لگا، کیسی زندگی؟ فی خفض من العیشی یعنی کہ ایک خوشحال زندگی اور ایک خوشگوار زندگی۔ رغد کے معنی خوشگوار کہہ سکتے ہیں، دونوں کے تقریباً خفض اور رغد دونوں تقریباً کیا ہے قریب المعنی ہے۔ تو وعاش فی خفض من العیش ورغد اور وہ کیا ہے زندگی گزارنے لگا، اور اس نے کیا ہے زندگی گزاری ایک خوشگوار اور اس نے ایک خوشگوار زندگی گزاری اور ایک خوشحال زندگی کیا ہے گزاری۔ تو یہ معنی ہو گیا اس کا جو ہے